حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ بڑی حیرت و انگیز ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے تھے، وہ دور نمرود کا دور تھا، اور نمرود کے دور میں بتوں کی پوجا کرنا یہ عام تھا۔ اس وقت بڑا زور و شور تھا، اور وہ اپنے معبودان باطل کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان بتوں کے پجاریوں سے کہا، کیا تمہاری یہ عجیب حرکت ہے کہ تم اس کو پوجتے ہو جو تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، جو تمہارے کسی کام کا نہیں ہے؟ عبادت کے لائق، پوجنے کے لائق تو وہ ہے کہ جس نے تمام جہان کو پیدا فرمایا ہے۔ تمام جہان کو پیدا فرمانے کے بعد اس نے تمام جہان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات کو سن کر وہ کہنے لگے، ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے اس کو پوجتے چلے آئے ہیں، اس کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ آج تم ایسے انسان پیدا ہو گئے ہو جو ہمیں اپنے بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو، ہمیں ان کے آگے سجدہ کرنے سے روکتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہیں۔ تمہارے باپ دادا نے جس کی عبادت کی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق تو وہ ہے کہ جس نے تمام جہان کو پیدا فرمایا۔ عبادت کے لائق تو وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات کو سن کر وہ بڑی حیرت میں پڑ گئے اور کہا کہ ہم ان کی عبادت کرنے سے باز نہیں آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بات جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے، یہ عبادت کے لائق نہیں۔ ایک دن آئے گا جب میں ان کو سمجھ لوں گا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ پجاریوں کا ایک سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تمام لوگ اس میلے کے اندر شرکت کیا کرتے تھے۔ جب تمام لوگ اس میلے کے اندر شامل ہونے کے لیے گئے، ایک دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے عبادت خانے میں آتے ہیں۔ اس عبادت خانے کے اندر بے شمار معبودان باطل موجود تھے۔ بت ہر طرف ہر کونے میں موجود تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کلہاڑی کو اٹھایا اور بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی کی ناک توڑی، کسی کا سر کاٹا، کسی کا بازو الگ کیا، کسی کی ٹانگ الگ کی، اور جو سب سے بڑا پجاری تھا اس کے کاندھے پر کلہاڑی کو رکھ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے اور اپنے عبادت خانے کی یہ حالت دیکھی تو ان کو بڑا غصہ آیا اور کہا کہ ہمارے معبودوں کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتے دیکھا ہے، یہ انہی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا یہ کام کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ بڑا بت ہے، اس سے پوچھو، اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، اسی نے کا کام ہوگا، یہ اسی نے تمام کے توڑا ہوگا، اسی نے تمام کو برباد کیا ہے۔ کسی کے ناک، کسی کے کان، اسی کے کام ہے، اسی نے توڑا ہوگا، اس سے پوچھیے۔ تو ان پجاریوں نے کہا کہ یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ ہمیں روزی نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یہی تو میں چاہتا ہوں
کہ تم یہی کہو کہ یہ ہمیں کچھ نفع نہیں دے سکتا؟ جب یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتا تو تم اس کی عبادت کیوں کرتی ہو؟ جب ان لوگوں نے یہ الفاظ سنے تو وہ حیرت میں پڑ گئے، ان کو تعجب ہوا، اور تعجب ہونے کے بعد ان کے منہ میں کوئی الفاظ نہ رہے، وہ عاجز ہو گئے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔